السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 113 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں دو ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابہ اکرام تھے، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصراً وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 113 حضرت حمام بن منبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے حضرت معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ حمام بن منبہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت حمام بن منبہ ہیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں وہ اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ احادیث بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، لیکن حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس نے مجھ سے زیادہ احادیث روایت کی ہوں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دراصل یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ ظرفی اور عاجزی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے بڑا احادیث مبارکہ کا راوی کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلا کا حافظہ عطا کیا گیا تھا، جس کے سبب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو اچھی طرح اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اسی قوی حافظے کے تحت انہوں نے 5300 احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، جبکہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث مبارکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنی ہوئی بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ کے آخر میں اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی گئی ہے، یعنی حدیث مبارکہ ایک طرف تو حضرت حمام بن منبہ سے روایت کی گئی ہے، تو دوسری سند سے حضرت معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی ہے۔ مطابقت سے مراد یعنی ایک ہی حدیث کو ایک ہی استاد یا ایک ہی اصل راوی سے دو یا دو سے زیادہ مختلف راویوں کا روایت کرنا، یعنی وہب بن منبہ اور معمر نے بھی یہ حدیث حمام بن منبہ سے، جو کہ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، ان سے سنی۔ لہٰذا حدیث کی مطابقت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث کی قوت بڑھ جاتی ہے اور روایت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھنے کو ملا۔ اس حدیث سے ہمیں علمی، دینی اور اخلاقی سطح پر کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث کی حفاظت کا اہتمام۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور اس کے فوراً بعد حدیث کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ نظام موجود تھا۔ بعض صحابہ حدیث یاد کرتے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض صحابہ حدیث لکھتے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہا جائے کہ دین اسلام بے بنیاد روایتوں پر نہیں بلکہ مضبوط علمی تحفظ پر قائم ہے، بالکل درست ہے۔ نمبر 2، حفظ اور تحریر دونوں کی اہمیت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مضبوط حافظے پر اعتماد کیا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کا طریقہ اختیار کیا۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف درست طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور ہر طریقہ قابل قدر ہے۔ نمبر 3، دیانت اور علمی توازن۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کثرت روایت کا سبب خود بیان کیا اور دوسرے صحابی کی علمی برتری کا اعتراف کیا، لہٰذا سچا عالم اپنی تعریف نہیں کرتا بلکہ حق بات واضح کرتا ہے۔ نمبر 4، صحابہ کے درمیان علمی تعاون۔ صحابہ ایک دوسرے کی فضیلت تسلیم کرتے تھے، وہ مقابلہ نہیں بلکہ تکمیل کرتے تھے، لہٰذا علم میں حسد نہیں، تعاون ہونا چاہیے۔ نمبر 5، دین کی امانت داری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نہیں لکھتا تھا، یہ اعتراف اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی روایت کی حقیقت چھپائی نہیں، لہٰذا دین کی بات میں معمولی بات بھی واضح کرنا امانت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔